اور بات کریں امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی معاہدے کی تو امریکی خبر ایجنسی ایکزوس کا دعویٰ آئندہ 48 گھنٹوں کو اہم قرار دے دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے قریب ہیں۔ ایران کی جانب سے اہم نکات پر جواب متوقع ہے۔ ممکنہ معاہدے کے تحت ایران جوہری افسردگی پر عارضی پابندی قبول کرے گا۔ امریکہ ایران پر پابندیاں نرم کرے گا۔ آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت پر پابندیوں کے خاتمے کی شق بھی شامل کی گئی ہے۔ یہ 14 نکاتی معاہدہ جنگ کے بعد 30 روزہ مذاکراتی دور کا آغاز کرے گا۔ جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے اور کشیدگی کم کرنے پر بات ہوگی۔ مذاکرات اسلام آباد یا جنیوا میں ہونے کے امکانات ہیں۔ معاہدے کی ناکامی کی صورت میں امریکہ بحری ناکہ بندی بحال بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی معاہدے کا امکان ہے، جبکہ امریکی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے آئندہ 48 گھنٹوں کو اہم قرار دے دیا گیا ہے۔ پورٹ کے مطابق جبکہ امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے قریب ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے اہم نکات کا جواب بھی متوقع ہے۔ ممکنہ معاہدے کے تحت ایران جوہری افزودگی پر عارضی پابندی قبول کرے گا، جبکہ یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا ہے امریکہ ایران پر پابندیاں نرم کرے گا۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت پر پابندیوں کے خاتمے کی شق شامل ہے۔ یہ 14 نکاتی معاہدہ جنگ کے بعد 30 روزہ مذاکراتی دور کا آغاز کرے گا۔ جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے اور کشیدگی کم کرنے پر بات ہوگی۔ مذاکرات اسلام آباد یا جنیوا میں ہوں گے، جبکہ معاہدے کی ناکامی کی صورت میں امریکہ بحری ناکہ بندی بحال کر سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ممکنہ معاہدے کے تحت ایران جوہری افسردگی پر عارضی پابندی قبول کرے گا۔ آپ کو بتائیں امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی معاہدے کے امکانات۔ امریکی خبر ایجنسی ایکزوس کا دعویٰ آئندہ 48 گھنٹوں کو اہم قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے قریب ہیں۔ ایران کی جانب سے اہم نکات پر جواب متوقع ہے۔ ممکنہ معاہدے کے تحت ایران جوہری افسردگی پر عارضی پابندی قبول کرے گا۔ امریکہ ایران پر پابندی نرم کرے گا۔ آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت پر پابندیوں کے خاتمے کی شق جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ یہ 14 نکاتی معاہدہ جنگ کے بعد 30 روزہ مذاکراتی دور کا آغاز کرے گا۔ جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے اور کشیدگی کم کرنے پر بات چیت ہوگی۔ مذاکرات اسلام آباد یا جنیوا میں ہونے کے امکانات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ معاہدے کی ناکامی کی صورت میں امریکہ بحری ناکہ بندی بحال کر دیا جائے گا، جبکہ اس سے قبل جو ہے وہ پاکستان نے خطے اور دنیا میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ ایران اور امریکہ کی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ ٹرمپ نے جو ہے وہ بڑا اعلان کیا تھا۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم کا مختصر مدت کے لیے روکنے پر اتفاق کر لیا گیا تھا۔ پاکستان اور دیگر ممالک نے پروجیکٹ فریڈم سے جہازوں کی آمد و رفت کے منصوبے کو عارضی طور پر جو ہے وہ روک دیا تھا۔ ٹرمپ کی جانب سے بیان دیا گیا کہ واقعے کا مقصد یہ جاننا ہے، مجوزہ معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کرنا ہے، جبکہ رفتار کے منصوبے کو عارضی طور پر روک دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ کی جانب سے بیان، انہوں نے کہا کہ وقفے کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ مجوزہ معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جائیں گے۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم مختصر مدت کے لیے روک دیا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا پروجیکٹ فریڈم سے جہازوں کی آمد و رفت کو روکا جائے گا۔ وقفے کا مقصد یہ جاننا ہے کہ مجوزہ معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ پروجیکٹ فریڈم سے جہازوں کی آمد و رفت کے منصوبے کو عارضی طور پر روکنے کا یہ دعویٰ کیا ہے صدر ٹرمپ نے، جبکہ پاکستان اور دیگر ممالک نے یہ کہا تھا کہ درخواست پر پروجیکٹ فریڈم مختصر مدت کے لیے روکی جائے، جبکہ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر ایران کے خلاف مہم میں حاصل ہونے والی غیر معمولی عسکری کامیابی اور ایران کے نمائندوں کے ساتھ حتمی معاہدے کی جانب پیش رفت کے پیش نظر ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ باہمی اتفاق یہ بھی ہے کہ اگرچہ ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی، تاہم پروجیکٹ فریڈم یعنی آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کو عارضی طور پر روک دیا جائے گا۔